شاہ صاحب گزشتہ ایام آپ دورہ پنجاب پر تھے جی، وہاں کسی مقام پر آپ نے دوران خطاب خلافت راشدہ کے حوالے سے گفتگو کی، تو وہ آپ کی گفتگو کے ایک مخصوص حصے کو اس وقت نزاعی صورت دی جا رہی ہے، جی، تو میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین وفی مقام الاخر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ شیخ صاحب سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ چاہے وہ امام حسن لجپال سرکار کی ذات ہو، چاہے وہ امام حسین لجپال سرکار کی ذات ہو، چاہے وہ سیدہ پاک کی ذات گرامی ہو، چاہے مولا کائنات ہو، چاہے سرکار صدیق اکبر ہو، چاہے نبی پاک سے نسبت رکھنے والا کوئی بھی صحابی ہو، حضرت صدیق اکبر سے لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ تک کوئی بھی صحابی ہو، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی کسی بھی نسبت کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی یا آل بیت اطہار میں سے کسی بھی فرد کو اور اس کی عزت کو، اس کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو اپنی عزت سے کم نہیں سمجھتے۔ ہم اپنی عزتوں کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو ان کی عزتوں پر قربان کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہے۔ اب وہ جس مسئلے کو محل نزاع بنایا جا رہا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ وہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے خلافت کی جو دو تقسیمات کی، خلافت راشدہ خاصہ اور خلافت راشدہ عامہ، تو میں نے وہاں جو لفظ استعمال کیا جناب سیدنا امام حسن لجپال سرکار کے لیے، تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ آپ کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ ہے۔ میں نے خلافت راشدہ کا انکار نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک لفظ استعمال کیا خلافت راشدہ عامہ ہے۔ تو میں ان علماء جن سے میں نے مشاورت کی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ لفظ بقول ان علماء کے، ان کی مشاورت کے، یہ جو عامہ کا جو لفظ ہے یہ امام حسن لجپال سرکار کی ذات گرامی کے شایان شان نہیں ہے۔ میں اس لفظ کو واپس بھی لیتا ہوں اور اس سے رجوع بھی کرتا ہوں، بلا خوف، بلا تقیید، بلا مشروط، کوئی شرط نہیں، بغیر کسی شرط کے۔ اور امام حسن کی بارگاہ میں توبہ کا معافی کا خواستگار بھی ہوں، نبی پاک کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، اور سیدہ خاتون جنت سیدہ پاک سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں بھی میں معافی کا طلبگار ہوں کہ پاک پروردگار یہ جو الفاظ امام حسن لجپال سرکار کی شایان شان نہیں ہیں ان کو میں واپس لیتا ہوں اور ان سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک بات اور یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا، اگرچہ تعویلات اور تصریحات اور توجیہات اور تشریحات یہ میرے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بہت ساری ہیں، لیکن ان تمام تعویلات کو، ان تمام تشریحات کو، ان تمام عبارات کو ایک طرف رکھتے ہوئے بار دیگر امام حسن لجپال سرکار کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں کہ یہ جو عامہ کا لفظ ہے یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں اور ان لوگوں کی بارگاہ میں، اہل سنت کے ان حضرات کی بارگاہ میں کہ جن کو اس سے ٹھیس پہنچی، ان سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ میرے ان الفاظ کو آئندہ کوئی دلیل کے طور پر پیش نہ کیے جائے۔ پاک پروردگار ان پاک بارگاہوں کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔